جس میں سے مولانا مودودی کی نماز جنازہ بھی شامل ہے اور جنرل ضیاء الحق صاحب کی نماز جنازہ بھی شامل ہے، جس میں بہت پاکستانی شریک ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد علماء اہل حدیث کا موقف ہم نے اپنے چینل پر شیئر کیا۔ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوا، بہت سے لوگوں نے کمنٹس میں برے بھلے القاب سے نوازا، گالیاں بھی دیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، ان کی گالیوں میں ہمارے لیے خیر اور ہمارے درجات کی بلندی اور ہمارے لیے ان کے حسنات میں جو حق اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ہم اس کا اللہ کے یہاں شکر ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نیکیاں ہمیں دی ہیں، ہمیں گالی دے کر۔ بہرحال کوئی بات نہیں۔ آج جو اعتراض آیا ہے وہ بہت شائستگی سے بیان کیا گیا ہے، میں آپ کے ساتھ اس اعتراض کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور یہ بتا دیں کہ علامہ خادم حسین رضوی کا شاید آپ نے جنازہ بھی دیکھا ہو۔ بالکل۔ کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا، تو ہر آدمی نے اس دن گواہی دی ہے کہ یہ عاشق رسول تھے۔ آپ یہ بتا دیں کہ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں جی، ان قربانیوں کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ان قربانیوں کے بارے میں میرا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور یہ قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ آپ بدگمانی سے بچ جائیں۔ مجھے خادم حسین رضوی کی کسی قربانی کا کوئی علم نہیں ہے، اس لیے ان کے حسنات، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اگر وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے تو وہ میرے یہاں تذکرہ کرنے سے اس میں نہ اضافہ ہوگا اور نہ اس میں میرے کسی الفاظ سے کمی واقع ہو سکے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ یا سوشل میڈیا پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا جم غفیر اور اتنے بڑے لوگ جمع ہوئے ان کے جنازے میں، دنیا کا سب سے بڑا جنازہ اس کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ ملینز آف پیپل جو حرم مکی میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں ان کو یہ لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس سے قطع نظر، لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اسی چند ایام میں ہی ان کی وفات کے بعد ایک سوشل میڈیا پر کسی نے ویڈیو بنائی اور جس کا عنوان غالباً یہ رکھا کہ پاکستان کے بڑے جنازے۔ اب یہ حضرات جو حنفی مذہب اور حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور خاص طور پر حنفی مذہب کی بریلوی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کو کہا جاتا ہے رضا احمد خان بریلوی کے مکتب فکر سے جن کا تعلق ہے، جس میں جن کی وفات ہوئی ہے خادم حسین رضوی صاحب بھی شامل ہیں، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو چونکہ اتنے بڑے جم غفیر نے نماز جنازہ ادا کی ہے تو یہ تو مغفورن، یا ان کو معاف کر دیا گیا ہے، اور یہ ان کے عاشق رسول ہونے کی اور جنتی ہونے کی اور اللہ کے قریب ترین ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیے، میں اتنا عرض کروں آپ سے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے جنازے میں اتنے آدمی شریک ہوئے تھے تو، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ جنتی ہے، تو آپ کے یہاں اب وہ جو پاکستان کے بڑے نماز جنازہ کی جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس میں 5-6 نماز جنازہ دکھائی گئی ہیں، جس میں سے مولانا مودودی کی نماز جنازہ بھی شامل ہے اور جنرل ضیاء الحق صاحب کی نماز جنازہ بھی شامل ہے، جس میں بہت پاکستانی شریک ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے جنید جمشید صاحب کی بھی نماز جنازہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے، پاکستان کے بڑے بڑے نماز جنازہ یہاں پر ادا کی گئی ہے، جبکہ ان تینوں کے بارے میں رضا احمد خان بریلوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو دیوبندیوں کو ان کے کفر پر کسی کو شک ہو تو شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اب اگر
حقیقت یہ ہے کہ صرف جمع غفیر جمع ہو جائے اور نماز جنازہ میں بڑی تعداد نماز پڑھنے والوں کی ہو تو کیا وہ مغفور اللہ یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے؟ یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس خبر کے لیے ہمارے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن اور احادیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم یہ کہیں کہ حرمین شریفین میں نے خود شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھی، میں نے خود شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھی، میں نے خود پرنس نائف ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کری، میں نے خود یہاں سعودی عرب میں، بلکہ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں ملک عبداللہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، ملک فہد کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور کتنے لوگ اس میں شریک تھے یہ آپ آج سوشل میڈیا پر بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر نماز جنازہ بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو جناب وہابی ہیں، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ تو یہ جو فارمولا آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے میرے محترم، اس پر ذرا نظر ثانی فرما لیجئے۔ وہ جماعت وہ آپ کے بھائی حنفی ہی ہیں، دیوبندی مکتب فکر سے ہندوستان کے ایک شہر سے نسبت آپ کی ہے جو یو پی میں ہے، بریلی، اور دوسرا شہر جو میرا شہر ہے دیوبند، اس سے نسبت اگر کوئی رکھتا ہے، چاہے وہ شرف علی صاحب تھانوی ہوں، رشید احمد گنگوہی ہوں یا شیخ الہند ہوں، ان کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ان کے کفر ہونے میں بھی اگر کسی کو شک ہو تو وہ بھی کافر ہے۔ تو بھائی میرے انصاف سے کام لیجئے، عقیدے کی بنیاد پر بات ہوتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جو ایمان پر مرا ہو، جو اللہ سے قرآن اور احادیث پر عمل کرتے ہوئے جس کو موت آئی ہو، چاہے اس کا کسی بھی شہر سے تعلق ہو، وہ بریلی کا رہنے والا ہو، وہ دیوبند کا رہنے والا ہو، وہ کلیر کا رہنے والا ہو، وہ اجمیر کا رہنے والا ہو، وہ چاہے لاہور کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر موحد ہے اور اللہ کی توحید پر اس کو موت آئی ہے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کو عام کرنے والا بنائے، اور ہمیشہ دعا کریں اللہ رب العالمین تعصب سے ہمیں بچائے۔ کیونکہ یہ تعصب ہے جس کی وجہ سے آج ہم ٹکڑے ٹکڑے اور فرقے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے اور ہماری طاقت میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین دین کی خدمت گزاروں میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون